بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج میں آپ کے سامنے ایک اہم موضوع پر چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں، اور وہ ہے کہ اسلام میں 3 ایسی حالتیں ہیں جن میں عورت کے لیے روزہ رکھنا حرام ہوتا ہے۔ دوستو، اسلام ایک آسان اور رحمت والا دین ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عبادات میں بھی انسان کی حالت اور صحت کا خیال رکھا ہے، اس لیے بعض حالت میں روزہ رکھنے سے منع کیا گیا ہے۔ سب سے پہلی حالت حیض والی عورت۔ جب کسی عورت کو حیض یعنی ماہواری آتی ہے تو اس حالت میں اس کے لیے روزہ رکھنا جائز نہیں بلکہ حرام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب عورتوں کو حیض آتا تھا تو وہ روزہ نہیں رکھتی تھی، بعد میں پاک ہونے کے بعد ان روزوں کی قضا کر لیا کرتی تھی۔ دوستو، اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اسلام عورت کی جسمانی حالت کا پورا خیال رکھتا ہے۔ دوستو، دوسری حالت ہے نفاس والی عورت۔ نفاس اس خون کو کہتے ہیں جو بچے کی پیدائش کے بعد عورت کو آتا ہے۔ اس حالت میں بھی عورت کے لیے روزہ رکھنا منع ہے۔ جب تک نفاس کا خون جاری رہے گا وہ روزہ نہیں رکھے گی اور نہ نماز پڑھے گی۔ جب وہ پاک ہو جائے گی تو پھر نماز بھی شروع کرے گی اور رمضان کے جو روزے چھوٹ گئے ہوں ان کی قضا کرے گی۔ دوستو، تیسری حالت ہے ایسی عورت جس کی جان یا صحت کو شدید خطرہ ہو۔ اگر کوئی عورت شدید بیمار ہو یا ڈاکٹر یہ کہے کہ روزہ رکھنے سے اس کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے تو ایسی حالت میں بھی اس کے لیے روزہ رکھنا جائز نہیں ہوتا۔ دوستو، اسلام میں جان کی حفاظت بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دین کو مشکل نہیں بلکہ آسان بنایا ہے۔ اگر بیماری کی وجہ سے روزہ نہ رکھ سکے تو بعد میں صحت ملنے پر قضا کر سکتی ہیں۔ دوستو، محترم بھائیو، اسلام ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے کہ ہم دین کو سمجھ کر عمل کریں۔ بعض لوگ جذبات میں آ کر ایسے حالت میں بھی روزہ رکھنے کی کوشش کرتے ہیں جبکہ شریعت نے اس سے منع کیا ہے۔ یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ کی اطاعت اسی میں ہے کہ ہم اس کے حکم کے مطابق عمل کریں۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں دین کو صحیح طرح سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور رمضان المبارک کی برکتوں سے ہمیں مالا مال فرمائے۔ آمین۔